عمران خان نے چیف جسٹس کو مخاطب کرتے ہوئے 4 سوال اٹھائے۔ پولیس ابھی تک دوسرا حملہ آور اور دوسرے ہتھیار کو تلاش نہیں کر سکی۔ عمران خان کہتے ہیں کہ انہیں پہلے اس حملے کی اطلاعات تھیں کہ میں اپنے خلاف سازش کے بارے میں جانتا ہوں۔ عادل سواتی کے معاملے پر تحقیقات تو ضرور ہونی چاہیے۔ بجلی مہنگی، پیٹرول مہنگا اور ٹیکسز کی بھرمار۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ عمران خان نے چیف جسٹس کو مخاطب کرتے ہوئے 4 سوال اٹھائے اور کہا کہ 4 چیزیں چیف جسٹس کو دیکھنا پڑیں گی۔ نمبر 1 FIR، نمبر 2 عادل سواتی، نمبر 3 ارشد شریف، اور یہ کہ ٹی وی اینکرز کے پاس ارشد شریف پر تشدد کی ویڈیو کیسے آ گئی جبکہ والدہ کو پوسٹ مارٹم کا رزلٹ نہیں دیا گیا۔ اب اگر FIR کی بات کی جائے تو یہ سوال تو سب سے پہلے تو وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی سے پوچھنا چاہیے کہ ان علاقے میں عمران خان پر حملہ ہوا، FIR عمران خان کی مرضی کے مطابق کیوں درج نہیں کی جا رہی؟ جو پولیس ملزم کا بیان اتنی تیزی سے جاری کر سکتی ہے، FIR کیوں نہیں؟ اور اگر ایک وزیر اعلیٰ اپنے صوبے میں FIR درج نہیں کروا سکتے تو پھر تو اب تک وزیر اعلیٰ پرویز الہی کا استعفیٰ جانا چاہیے تھا۔ ان کی بات ہی کوئی نہیں سن رہا۔ عمران خان وزیر اعظم، وزیر داخلہ سمیت 3 افراد کو نامزد کرنا چاہتے ہیں اور لگتا یہی ہے کہ چودھری پرویز الہی ایسا کرنے نہیں دے رہے۔ جو حملہ ہوا اس کے حوالے سے عمران خان کہتے ہیں کہ حملہ 2 اطراف سے ہوا اور انہیں 4 گولیاں لگی۔ پولیس ابھی تک دوسرا حملہ آور اور دوسرے ہتھیار کو تلاش نہیں کر سکی۔ اور پھر عمران خان کہتے ہیں کہ انہیں پہلے اس حملے کی اطلاعات تھیں اور حالیہ بیان میں پھر کہا کہ میں اپنے خلاف سازش کے بارے میں جانتا ہوں۔ یہ سب 2 ماہ پہلے شروع کیا گیا جبکہ مذہب کی بنیاد میں مجھے قتل کرنے کی سازش بنائی گئی۔ اب اگر ایسا ہے تو کیا اس واقعے کی پنجاب حکومت بھی اتنی ذمہ دار نہیں جس نے فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات مکمل نہیں کیے؟ اگر تھریٹ پہلے سے موجود تھے اور عمران خان جیسے بڑے لیڈر کو اس حال میں چھوڑ دیا کہ کوئی بھی حملہ آور آ کر پستول نکال کر حملہ کر دے، اور خود عمران خان کیا انہیں بلٹ پروف روسٹم سامنے نہیں رکھنا چاہیے تھا؟ ایسے ہی کچھ لیاقت علی خان کے ساتھ ہوا اور پھر اس کے بعد بے نظیر بھٹو کے ساتھ، وہاں بھی شواہد مٹا دیے گئے۔ اور عمران خان پر حملے کے بعد جس طرح ان کے ہسپتال پہنچنے سے پہلے حملہ آور کا بیان جاری کیا گیا، کیا یہ حقائق چھپانے کی کوشش نہیں تھی؟ ملزم آخری سانسیں تو لے نہیں رہا تھا کہ اس کی جلدی سے بیان ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر چڑھا دیا گیا اور اس کے بعد مزید بیان۔ عمران خان کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی پورے تھانے کو معطل کرنے پر تو پھرتیاں دکھاتے نظر آئے، فول پروف سیکیورٹی کیوں فراہم نہ کر سکے؟ عمران خان پر حملے کی جو FIR پولیس نے درج کی تھی اسے بھی چیلنج کر دیا گیا۔ وزیر آباد کی ایک سیشن عدالت نے PTI کی طرف سے ایک سب انسپیکٹر کی شکایت پر درج کی گئی FIR کو چیلنج کرنے والی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے مقامی پولیس سے جواب طلب کیا، جس میں عمران خان کی جانب سے نامزد کیے گئے ملزمان کو FIR میں نامزد نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ پرویز الہی کی جانب سے حکومت کی طرف سے عمران خان پر قاتلانہ حملے اور وزیر آباد پولیس کی جانب سے مقدمے میں FIR کے اندراج کی تحقیقات کے لیے 5 رکنی مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی یا ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ عادل سواتی کے معاملے پر تحقیقات تو ضرور ہونی چاہیے اور ارشد شریف کے معاملے پر بھی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے، مگر پہلے دن سے لے کر آئے روز جو کینیا پولیس کے بیان بدل رہے ہیں اور جو نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں، ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں آنکھوں میں دھول تو نہیں جھونکی جا رہی۔ عمران خان نے سوال کیا کہ ایک اینکر کے پاس ارشد شریف کی تصویریں یا ویڈیوز کہاں سے آ گئیں؟ تو یہ وہی اینکر ہے جسے ماڈل ٹاؤن کی JIT رپورٹ میں بھی شامل کیا گیا تھا، جسے پہلے رپورٹ مل گئی تھی۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ماڈل ٹاؤن کیس ابھی بھی اپنے انجام تک نہیں پہنچ سکا۔ اب اگر اینکر کے ذریعے ذرائع تگڑے ہوں گے تو اسے وقت سے پہلے JIT رپورٹ بھی مل جاتی ہے، اور ارشد شریف پر تشدد کی تصویریں تو اس پر کیا سوال اٹھایا نہیں جانا چاہیے؟ مگر جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ یہ تمام حقائق پہلے سامنے کیوں نہیں آتے؟ سب چیزیں پہلے میڈیا یا سوشل میڈیا پر آ جاتی ہیں، میڈیا پر ہی کیوں لیک ہو جاتی ہیں؟ سوال تو یہ ہے۔ صرف سوشل میڈیا کو پتا ہے لیکن تحقیقاتی ذرائع جو حکومت کے ہیں یا آپ کی ایجنسیز کے ہیں ان تک نہیں پہنچتے اور سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتے ہیں۔ یہ معاملہ جو ہے اس کے شواہد اور اس کے لنک اور اس کے ڈاٹس ملانے ہوں گے کہ اینکر جو ہے وہ
یا میڈیا یا سوشل میڈیا، یہ لوگ جو ہے وہ کسی نہ کسی معاملے میں متعلقہ ہیں، ان کے ذرائع زیادہ مضبوط ہیں، اور ہماری ایجنسیز اور گورنمنٹ ایجنسیز ان کو بات میں پتہ چلتی ہے۔ یوں اینکرز کے پروگرام کے بعد وزیر خزانہ رانا ثناء اللہ کا بیان بھی سامنے آ گیا۔ ایک ٹی وی پروگرام میں وزیر داخلہ نے کہا کہ دونوں بھائی وقار اور خرم نے کینیا کی پولیس کے ساتھ مل کر ارشد شریف کا قتل کیا اور پھر اسے دوسرا رنگ دینے کی کوشش کی۔ دونوں بھائی اپنا موبائل فون کے ڈیٹا تک رسائی بھی فراہم نہیں کر رہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ارشد شریف کے جسم پر تشدد کے نشانات ہیں، ہماری ٹیم سلمان اقبال اور طارق وسیع سے بھی تفتیش کرنا چاہتی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے درخواست کریں گے کہ دوبارہ کینیا کے صدر سے بات کریں، کیونکہ کینین پولیس کے تعاون نہیں کر رہی۔ اب چاہے معاملہ ارشد شریف کا ہو یا پھر عمران خان پر حملے اور ان پر تحقیقات کا، اس میں دن بدن پیچیدگیاں بڑھتی جا رہی۔ دوسری طرف ملکی سیاست میں روز بروز تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک طرف عمران خان کا لانگ مارچ، دوسری طرف لندن سے چلنے والی پی ڈی ایم حکومت سے دونوں کسی درمیانی راستے پر جانے کے لیے تیار نہیں، اور ساری لڑائی میں سب سے زیادہ متاثر معیشت ہو رہی ہے، جو پہلے ہی برے حالات میں۔ نہ پی ڈی ایم حکومت کے پاس معیشت کو بہتر کرنے کا کوئی راستہ ہے، اور نہ ہی اپوزیشن کے پاس کوئی بڑا معاشی پلان یا منشور ہے۔ ملک کے معاشی صورتحال یہ ہے کہ سب کچھ ادھار پر چل رہا ہے۔ اگر خزانے کی بات کی جائے تو زر مبادلہ صرف دوست ممالک چین اور سعودی عرب وغیرہ کی مہربانی سے چل رہا ہے۔ سوچیں اگر یہ دوست ممالک ہاتھ کھینچ لیں تو بچے گا کیا؟ اگر آئی ایم ایف قرض نہ دے تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا، اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جو قرض دیتے ہیں ان کی شرائط اتنی سخت ہوتی ہیں کہ صرف عوام رگڑی جاتی، اور رگڑی عوام نہیں جانا ہے، اور عوام کو ہی سوچنا ہے، اور عوام نہیں سمجھنا ہے، اور عوام کو ہی چاہیے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کریں۔ عوام جلد سے جلد سے کھیلے گی یا کوئی فیصلہ کرے گی؟ بجلی مہنگی، پیٹرول مہنگا اور ٹیکسز کی بھرمار، اور موجودہ حکومت تو مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں۔ ان کی ہم حکومت جو آئی یہ کہہ کر تھے کہ مہنگائی کو ختم کر دیں گے، ایک طرف سیلاب نے تباہی مچائی اور دنیا مدد کو تیار نہیں۔ جتنا نقصان ہوا اس کے مقابلے میں مدد نہ ہونے کے برابر ہے۔ معیشت یا ملک چلانے کے لیے آئندہ سال کے لیے مزید 33 ارب ڈالر چاہیے۔ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ آئندہ سال کے لیے مزید 33 ارب ڈالر چاہیے ہوں گے۔ میں ایک ڈیٹیل اور رپورٹ بھی آخر پہ شیئر کروں گا جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ پوری دنیا کے حالات اچھے نہیں ہیں، اور پوری دنیا کے اندر معاشی حالات، اور آپ یوں سمجھ لیں ایک گلوبل ریسیشن ہے۔ اس گلوبل ریسیشن کے اندر آپ کو دنیا پیسہ دے نہیں سکتی اور دے نہیں پا رہی، اور آپ کو چاہیے 33 ارب ڈالر۔ پھر سے دوست ممالک کی مدد درکار ہوگی، پھر سے دوڑیں لگیں گی، اور پھر سے قرض مانگنے جائیں گے، پھر سے کشکول اٹھائے جائیں گے، یا بانڈ جاری کیے جائیں گے، یا پھر اثاثے گروی رکھے جائیں گے۔ اور یہاں بات ہو رہی ہے حقیقی آزادی کی۔ حقیقی آزادی معاشی آزادی ہے۔ میں بار بار ہمیشہ کہتا رہا، حقیقی آزادی معاشی آزادی ہے۔ پاکستان کا پیوٹ معیشت ہے، معیشت ہے، معیشت ہے، معیشت ہے، اور یہ آزادی حاصل کرنے کے لیے تگڑے اور کامیاب معاشی ماڈل اپنانے ہوں گے، ورنہ یہ خالی جمہوریت کا ڈرامہ کب تک اور کس طریقے سے چلتا رہے گا۔ جس رپورٹ کا ذکر میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اور اس کے چند نکات آپ کے سامنے بھی پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی خبر یہ کہ there has been a decline in the growth rate by 46% from 2021. The global economic outlook released by the IMF projects global GDP growth in 2022 to reach 3.2% as compared to 6% achieved in 2021. This represents a decline growth rate by 46% from 2021. The growth is projected to further decline by 16% to reach 2.7% in 2023. Growth projection of advanced economies declined from 5.2% in 2021 to 2.4% in 2022 and 1% in 2023. Musalsal decrease. A drop of 53.8% in 2022 from 2021 and 54% in 2023 from 2022. Emerging markets and developing economies outlook also predicts a similar trend. Projected growth rate have declined from 6.6% to 3.7%. یعنی اتنا بڑا پروجیکٹڈ گروتھ ریٹ آپ کا ڈکلائن ہو رہا ہے۔ یعنی پوری دنیا کا گلوبل ریسیشن میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ کہاں 6.6% سے آپ ڈیکریز ہو کر گلوبلی 3.3% پر آ گئے،
from 2021 to 2022, but would remain stable at 3.7 in 2023. ये है सारा का सारा हालात, और मैंने आपको जैसे बताया, इट इज लाइकली इंपैक्ट ऑफ द ग्लोबल रिसेशन इन आवर इकोनॉमी। सारा का सारा असर, जैसे पूरी दुनिया का ग्लोबल कार्बन जो है वो चलाए तरक्की याफ्ता ममालिक, 80% चाइना, बाकी ममालिक यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, और जहां पर कोल के प्रोजेक्ट सब दोबारा से शुरू हो गए। जर्मनी में 16 प्रोजेक्ट्स नए शुरू हो गए, सारे बंद जो कोल प्रोजेक्ट्स थे वो शुरू कर दिए गए। वहां पर पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है, और हम जो है यहां पे सिर्फ सड़कें जाम किए हुए, सनतें चल नहीं रही, मईशत चल नहीं रही, मईशत के पहिए बंद हैं। हमारे पर पूरी दुनिया का जो प्रेशर होता है, उस सारी दुनिया के ऊपर प्रेशर, यानी पेट्रोल हाइक के अंदर सब नीचे चले गए। इधर जो है अगर आप देख लें कि तेल के मामले के अंदर भी सब ने एक कमेटी बना ली है कि हम इतना तेल अब कम दिया करेंगे। इवन सऊदी अरब जो है उस पर अड़ गया, और आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया को वो तेल सप्लाई करने के लिए उन्होंने लिमिट लगा दी। यहां अमेरिका की बात नहीं सुनी जा रही, और चंद वो ममालिक जो तेल को प्रोड्यूस करते हैं, यानी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, उन्होंने भी अपने आप को जो है उनकी सप्लाई कम कर दी है। पूरी दुनिया में सप्लाई कम होगी तो तेल की प्राइस बढ़ेगी ना, और जब बढ़ेगी तो आपको क्या मिलेगा? और ये सारा का सारा आपका, चाहे वो सीपीआई इंडेक्स हो, आपकी जो है रिसेशन हो, आपका सुपर साइकिल हो, यानी कमोडिटी का सुपर साइकिल हो, ये सब का सब नुकसान में जाएगा। उधर रशिया और यूक्रेन की वॉर है, इधर सारे मामलात हैं, और रीजन के अंदर जो है वो चाइना और अमेरिका के तजादात हैं, और उनकी आपस में जारी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। और इसकी आर्बिट्रेशन के लिए पाकिस्तान को एक किरदार अदा करना चाहिए था, लेकिन जब पाकिस्तान के ऊपर अपना माशी मंशूर किसी पार्टी का नहीं है, आपको ये सोचना है, अवाम को ये सोचना है, हम सबको ये सोचना है कि अगर माशी मंशूर हमारा नहीं, प्लानिंग नहीं, फॉरेन लिंकेजेस के लिए हमने क्या काम करना है, हमारे क्या ताल्लुकात होंगे, हमारे फॉरेन रिलेशंस कहाँ से होंगे, हमारा ट्रेडिंग रिलेशंस कहाँ से होंगे, हमने किसके साथ ताल्लुकात ज्यादा बनाने हैं। गैस सप्लाईज अगले 10 साल के अंदर, हमारे पास गैस के रिजर्व्स खत्म। 10 साल के अंदर, अगले 10 साल में हमारे पास गैस अब आपको मिलेगी नहीं, और जितनी मिलेगी 10 साल तक बिल्कुल खत्म, फिनिश, फनीतो। ये जब सारे मामलात हो जाएंगे तो आप सोचें, जब गैस नहीं होगी तो सनतें कैसे चलेंगी, और जब सनतें नहीं चलेंगी, जितनी को रह गई हैं वो कहां से चलेंगी? ना लूमिंग चलेगी, ना फैसलाबाद का टेक्सटाइल चलेगा, ना बाकी इंडस्ट्री चलेगी, ना ग्लव्स चलेंगे, ना आपकी सियालकोट की इंडस्ट्री चलेगी। आप पावर, फॉसिल फ्यूल, एथेनॉल, अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, बिजली, पानी, इन सारों को बिल्कुल साइड पर रखकर सिर्फ और सिर्फ एक क्रिज्मेटिक निजाम की तरफ चल रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छा चलने वाला लीडर चाहिए, खूबसूरत दिखने वाला लीडर चाहिए, लेकिन आपको यह नहीं मालूम कि आप करना क्या चाहते हैं। कोई भी पार्टी और कोई भी जमहूरियत, और जमहूरियत अपनी नाकामी आपके सामने पेश कर चुकी। जब मईशत नाकाम तो जमहूरियत नाकाम। अब जब जमहूरियत नाकाम तो इंसान खाएगा क्या? सारा निजाम रोटी है, और रोटी ना मिली तो कुछ नहीं, आप जाएंगे कुफ्र तक।